کوئی تحریک یا شخصیت ملک کی سلامتی سے بڑی نہیں۔ انتظامی خلا کو کب تک شہیدوں کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ملک کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں دو ٹوک موقف۔ کہا ملک کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر سیاسی ذاتی مفادات سے بالا بیانیاں اپنانا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ علماء خارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردوں سے کمزور کر سکتے ہیں، آج ان کو پیغام ہے ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولتکاروں کو ناکام کریں گے۔ آرمی چیف نے اجلاس سے 50 منٹ تک خطاب کیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سیکیورٹی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ اجلاس کے اختتام پر آرمی چیف نے دعا بھی کرائی۔ دہشت گردی کی ہر قسم سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا بڑی بیٹھک میں فیصلہ۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ اعلامیے میں کہا گیا کسی ادارے، فرد یا گروہ کو ملکی امن و استحکام کو نقصان کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا۔ دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی بھی مذمت۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ کمیٹی نے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا لاجسٹک سپورٹ اور دہشت گردی اور جرائم کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام پر فوری عمل کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج کوئٹہ جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو کا ایکس پر بیان، کہا بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم ہو کر بھی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ سابق وزیر اعظم نے دہشت گردی، کشمیر اور بھارتی جارحیت پر اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی۔ اب وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ جنگ کے وقت ملک کو سیاست سے بالاتر رکھنا ہر پاکستانی محب وطن کا فرض ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ لوگ جو معصوم لوگوں کے قتل میں ملوث ہیں، گولیاں مارتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات اور کوئی اگر مگر یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، تو وہ ایجنسی جو ہے وہ کے پی کے میں کیوں نہیں کام کر رہی؟ بندوق اٹھانے والوں کو ڈھیل دیں گے، نہ مذاکرات کریں گے۔ بلوچستان کے دوسرے مسائل کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ لاپتہ افراد سمیت بلوچستان کے دوسرے مسائل حقیقی ہیں، انہیں حل کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گورننس پر آرمی چیف کی بات سول اداروں سے متعلق تھی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولیس اور سی ٹی ڈی کیوں کام نہیں کر رہی؟ مہرنگ بلوچ سمیت دیگر لوگوں سے رابطے پر بات ہوئی۔ میٹنگ کے باقاعدہ نوٹس مرتب ہوئے ہیں۔ سیاسی قیادت کی رائے نوٹ کی گئی۔ پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ میں نہیں آتے تو مستعفی ہو جائیں۔ پارٹی کنفیوژن کا بھی اندر شکار ہے۔ ایک طرف آپ نہیں آ رہے اور ایک طرف گنڈا پوسا آ رہے ہیں۔ گنڈا پوسا اگر سی ایم کی کیپیسٹی میں بھی آ رہے ہیں تو پارٹی کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سی ایم تو پی ٹی آئی کی۔ سی ایم کے پی کے صاحب نے کچھ جگہوں کے اوپر 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم بھی کیا اور کہا ان کو سزائیں دیں، وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ گنڈاپور نے اجلاس میں 9 مئی کی مذمت کی، کہا لوگ گمراہ ہو گئے تھے، انہیں سزا دیں۔ سینیٹر فیصل وادہ کی دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی نہیں آئی، گنڈاپور نے شرکت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی شرکت کی۔ پی ٹی آئی بھی اجلاس میں شرکت کرتی تو عالمی سطح پر ایک مثبت پیغام جاتا۔ پیغام یہ جانا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ علی امین گنڈاپور سے میرا اختلاف اب سیاست کی حد تک ہے۔ قومی سلامتی کا اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف نے اجلاس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا نواز شریف کی غیر موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا سوال پوچھا، کیا نواز شریف کے پلیٹلیٹس پھر گر گئے ہیں جو اجلاس میں نہیں آئے؟ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کے اتحاد اور احساسات کی حقیقی ترجمان ہے۔ قربانیاں دینے والے قوم کے بہادروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
چې دا عوامو لا ګوره پوه شئ بس مان زیراو مان شوخاو پوه شئ ځکه چې همیشه څه لا کور لرو پوه شئ نو چې کوم کور همیشه ولرلم په همون دوري چې سره ولې خېلو چې بس وګي تګي ګرځو چوکۍ باندې حمله وشوه او دا ټول عوامر وتلا ټول کړي ول وتل دي ټول په سره شانه بشانه ویلوړ دي ټول شانه ویلوړ ده خیبر پختونخوا کے عوام فتنہ الخارج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تیراہ میں پر آئے سیکیورٹی اہلکار کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کے خلاف مقامی افراد متحد ہو گئے فتنہ الخارج کے ہاتھوں سیکیورٹی اہلکار کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے کوئی لینا دینا نہیں امن سے جینے دیں فوجی جوان کو حوالے نہیں کریں گے اس سے پہلے کرک میں بھی عوام نے فورسز سے مل کر خارج کا حملہ پسپا کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف آج 4 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات متوقع ہے دورے میں تجارتی شراکت داری اقتصادی تعاون کے فروغ پر غور ہوگا دو طرفہ تعلقات اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی ملاقاتوں میں عالمی و علاقائی امور اور غزہ کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا مشال یوسفزئی کیس کی کاز لسٹ منسوخ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ جسٹس اعجاز اسحاق نے کاز لسٹ منسوخ کرنے پر سوموٹو توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی جسٹس اعجاز اسحاق نے اسٹیٹ کونسل سے مکالمے میں کہا کیس منتقلی کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سے پوچھا آپ نے کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی ڈپٹی رجسٹرار نے کہا ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھی اسرائیل کی غزہ میں بدترین بمباری جنوبی غزہ میں 14 فلسطینی شہید صہیونی فورسز نے خیموں اسکول اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا حملوں میں 5 منزلہ عمارات زمیں بوس ہو گئی اسرائیل نے شمالی غزہ میں ٹینک پہنچا دیے 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 400 سے زائد فلسطینی شہید 174 بچے شامل اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں یہ بمباری ابھی شروعات ہے حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے کہا اگر اسرائیل کو لگتا ہے اس طرح کی کارروائیوں سے معاہدے میں کوئی تبدیلی ہوگی تو یہ اس کی خام خیالی ہے Witnessing a situation in which we had an intolerable level of suffering for the Palestinian people with the air raids that killed hundreds of people. We have humanitarian aid still blocked. چین روس سعودی عرب ترکی نیدرلینڈز نے غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کر دی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا غزہ میں اسرائیلی حملوں پر حیران ہوں جنگ بندی کا احترام کیا جائے اسرائیل انسانی امداد بحال کرے اسپین کے وزیر اعظم نے اسرائیلی حملوں کو ظالمانہ اور ناقابل قبول قرار دیا ترک صدر نے مطالبہ کیا نیتن یاہو نسل کشی کی پالیسی بند کریں ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا حماس اور اسرائیل فوری دوبارہ جنگ بندی معاہدے کی طرف جائیں غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے خلاف دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاج نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر لوگوں کی بڑی تعداد نے مظاہرہ کیا پیرس میں شہریوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا لندن میں بھی احتجاج اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج استعفے کا مطالبہ چینی مہنگی کیوں ہوئی نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت کمیٹی اجلاس آج پھر ہوگا شوگر ملز ایسوسی ایشن کے نمائندگان بھی شریک ہوں گے ذرائع کے مطابق آج کے اجلاس میں چینی کی قیمت میں کمی کے حوالے سے فیصلہ متوقع ہے گزشتہ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی ایکس مل کا تخمینہ 175 روپے فی کلو دیا تھا جس کو حکومت نے مسترد کر دیا تھا ورلڈ بینک پاکستان کو $10 کروڑ قرض دے گا رقم موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ غریب کاشتکاروں کو چھوٹے قرضوں کی صورت میں دی جائے گی رقم عالمی بینک کے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کا حصہ ہے
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس کا ملزم ارمغان کے والد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. پولیس نے ریمانڈ رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی. ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کرانے کی تصدیق. ریمانڈ رپورٹ میں کہا گیا ہے ملزم نے اعتراف کیا مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد اس نے والد کامران قریشی کو بتایا تھا. ملزم کے بیان کی روشنی میں والد کامران قریشی سے بھی تفتیش کرنی. کراچی میں اکلوتا بیٹا ماں باپ کے سامنے قتل. کورنگی 6 نمبر میں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر میڈیکل سٹور کے مالک کو گولی مار دی. مقتول کے والد کا بتانا ہے گزشتہ رات اہلیہ کے ساتھ اتفاقیہ دکان پر گیا تو ڈاکو سہیب سے لوٹ مار کر رہے تھے. فرار ہوتے ہوئے فائرنگ بھی کر دی. اکلوتا بیٹا ہمارے سامنے ہی دم توڑ گیا. پولیس کا کہنا ہے واقعے کی تفتیش جاری ہے. کچھ اہم معلومات ملی ہیں. جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے معذور ٹیچر کو بحال تنخواہ اور دیگر واجبات ادا کرنے کا حکم دے دیا. معذور کوٹے پر بھرتی ٹیچر کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے ریمارکس دیے معذور افراد کے لیے دنیا بہت سخت اور ظالم ہو سکتی ہے. انہیں سماجی طور پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. محکمہ تعلیم نے عدالتی حکم کی غلط تشریح کی. عدالتی حکم ہارڈ ایریا کے نام پر کم نمبرز حاصل کرنے والے امیدواروں کے لیے تھا. وفاقی حکومت کا نجی میڈیکل کالجز کی فیسوں کی حد بندی کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے فیس کی بالائی حد کے لیے مختلف آپشن زیر غور ہیں. نجی میڈیکل کالج کی موجودہ فیسوں سے کم پر حد بندی ہوگی. میڈیکل فیس پر کیپ کا مقصد من مانے اضافوں پر قابو پانا ہے. نجی میڈیکل کالجز سالانہ 35 لاکھ روپے تک فیس وصول کر رہے ہیں. حیدرآباد میں جھگڑے پر پرچہ کرانے والا پولیس کی موجودگی میں قتل. مقتول پیپلز پارٹی کا علاقائی عہدیدار تھا. ایس ایس پی کا کہنا ہے پولیس نشاندہی کے لیے مختار کھوسرو کو ساتھ لے گئی. ملزمان نے پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی. گولی لگنے سے مدعی ہلاک اور اہلکار سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک ہو گیا. پولیس نے دیگر 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. گندم اسکینڈل کیس میں اینٹی کرپشن کورٹ پشاور نے محکمہ فوڈ کے 2 افسران کی ضمانت خارج کر دی. سماعت کے دوران پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا عاطف خان اور جنید باچا نے گندم کی 30,000 سے زائد بوریاں غائب کی. ملزمان نے سرکاری خزانے کو 19 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا. لیپ ٹاپ اسکیم پنجاب کے طلباء کے لیے ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا. پنجاب میں نوجوانوں کو ایڈوانس آئی ٹی ٹریننگ پروگرامز کرائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈیجیٹل لرننگ ڈے پر پیغام. کہا سرکاری اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز ڈیجیٹل لیب بنا رہے ہیں. ڈیجیٹل دور میں ترقی ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم سے مشروط ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو کے بعد روسی صدر پیوٹن نے فوج کو یوکرینی توانائی انفراسٹرکچر پر حملوں سے روک دیا. دونوں رہنماؤں میں 2.5 گھنٹے طویل بات ہوئی. روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق. روسی صدر نے کہا ہتھیار ڈالنے کی صورت میں یوکرینی فوجیوں کی زندگیوں کی ضمانت دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا روسی صدر کے ساتھ یوکرین امن معاہدے پر گفتگو مثبت رہی. مکمل جنگ بندی کے لیے تیزی سے کام کریں گے. یوکرین کے صدر زیلنسکی کہتے ہیں پیوٹن کی شرائط ظاہر کرتی ہیں روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے. امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس صدر ٹرمپ پر برہم. جج کے خلاف صدر ٹرمپ کے توہین آمیز ریمارکس پر جوابی بیان جاری کر دیا. صدر ٹرمپ نے ڈسٹرکٹ جج جیمز پر فسادی بدعنوان ہونے کا الزام اور مواخذے کا مطالبہ کیا تھا. چیف جسٹس جان رابرٹس نے کہا جج کے فیصلے پر مواخذے کی 2 صدیوں سے کوئی روایت موجود نہیں. اگر فیصلے سے اختلاف ہے تو اپیل میں جائیں. ڈسٹرکٹ جج نے گرفتار گینگ کی ملک بدری روکنے کا حکم دیا تھا. بشار الاسد دور حکومت میں تباہ حال. شام کے شہر حلب کا ایئرپورٹ 13 سال بعد کھول دیا گیا. دمشق سے پہلی مسافر پرواز نے لینڈ کیا. آمد پر رن وے پر واٹر کینن سلیوٹ اور بینڈ باجوں سے استقبال کیا گیا.
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 माह से फंसे 2 खलाबाज बिलाखिर बहिफाजत जमीन पर वापस आ गए। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल अमरीकी खलाबाजों को लेकर फ्लोरिडा के समंदर में उतरा। नासा के 2 और खलाबाज भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उनके साथ वापस आए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनी बच्चों की शहादतों पर बोल पड़े। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इसराइल ने बगैर किसी वजह के जंगबंदी मुआहदे को तोड़कर एक दिन में 100 से जायद बच्चे शहीद कर दिए। तसव्वुर करें, अगर ये सब मुखालिफ तरफ से होता तो फिर कितने गुस्से का इजहार किया जाता। तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं, हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते, लेकिन मुझे खदशा है कि हम पहले ही ये कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 के लिए डनेडन से ऑकलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल एडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें तीसरे मैच में जुम्मे को मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज में कीवीज को 2-0 की बढ़तरी। सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी है। PSL 10 की ट्रॉफी के कराची, हैदराबाद और लाहौर के बाद मुल्तान में डेरे। ट्रॉफी की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में रोनुमाई, शायकीन ने दी ल्यूमिनारा के साथ तस्वीरें बनवाई। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। आवाज का उतार चढ़ाव, मुकालमों की अदायगी, जज्बात के इजहार का बेहतरीन अंदाज उनकी अदाकारी की अहम खुसूसियात थी। फन्नी खिदमात पर वर्सटाइल अदाकार को तमगा हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।